گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. دعوت دیتا ہوں عبد القادر کو کہ عبد القادر آئے اور تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، تفریح گاہ نہیں. یہ دنیا انسان کے لیے چراگاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ وہ رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے. اللہ رب العزت
العزت نے اس زمین، اس آسمان، اس چاند، اس سورج، ان ستاروں، ان پہاڑوں، ان سمندروں، ان جنگلوں، ان بیابانوں، ان آبادیوں کو بتاؤ، تکلیف ہو تو بتاؤ، میں ابھی ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ بیٹے تم تو میرے ہر آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، تم تو وہی بیٹے ہو اور میں تمہاری وہی ماں ہوں۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا خاموش ہے، بیٹے کی روح بالکل نکل جاتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے کھڑے رو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے پہلے ہی منظر بتا دیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ بیٹے کی روح نکل جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے بیٹے کی روح نکل گئی، منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے، وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گی، اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے یہ توتی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے، اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا اب پھر کبھی نہیں بولے گا۔ تھوڑی دیر بعد چادر اوپر ڈال دیا جاتا ہے، سب کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر، اب کیا بنا؟ سب نے میت کی لگانے شروع کر دی۔ سب کہتے ہیں اصل انسان تو چلا گیا، صرف لاش باقی ہے، صرف اس کا جسم باقی ہے، مجی چلا گیا، باقی ہے۔ چنانچہ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس کو نہلا دھولا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ عزیز رشتہ دار عیادت کرنے والے منہ دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، ادھر دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، بھائی رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور ادھر مرنے والا اپنے نامہ اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، مرنے والوں سے، جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے اعمال سچے مالک کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اکیلا تنہا جانا ہے، وہاں نہ ہمارا مال کام آئے گا، وہاں نہ ہماری دکان، نہ ہماری فیکٹریاں اور نہ ہمارے کارخانے کام آئیں گے، وہاں نہ تو ہماری بیوی بچے اور مال و اولاد کام آئیں گے، اور نہ ہی ہمارے دوست و احباب عزیز و رشتہ دار کام آئیں گے، وہاں نہ تو ہماری ذکاوت و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی، اور نہ ہمارا عہدہ وہ منصب کام آئے گا، وہاں تو ہمارے اعمال کا کھڑا سکہ چلے گا۔ اے بہت سے غافل انسان، اے انسان دنیا پر فرشتہ ہونے والے انسان، اے موت کو بھول جانے والے انسان، آج تو دنیا کی رنگینوں میں پڑھ کر موت کو بھول گیا، دنیا کی چمک دمک زرق برق کو دیکھ کر موت کو بھول گیا، لیکن یاد رکھو میرے یارو، ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت اعلان بھی کرتی ہے، بلکہ موت ہر شخص کو اپنے آنے سے پہلے پیغام بھی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام بھیج دیا کر تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائے۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جانا یہ موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے داڑھی کا اور سر کے بال کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی شخص کی جوانی کی حالت میں موت کا آ جانا یہ دوسروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میرے دوستو، یہ قدرت کے طرف سے تنبیہات ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے، ہمیں پیغام دیا گیا ہے، اے لوگوں موت کی تیاری کر لو، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ اے آخرت کو بھول جانے والے انسان، اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں گئے
گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے, جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے. کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قلعوں اور فوجوں کے ذریعے عبادت کی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ جن کے خزانے کی چابیاں خچروں پر لادی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے چمکتے دمکتے تھے, جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی جوانی کے ترنگ میں زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں فتح اور غلبہ حاصل ہوا کرتا تھا؟ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. آج وہ قبر کے اندھیرے میں تنہا پڑے, ہائے آگ ہائے آگ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ کی فریادیں کر رہے ہیں. آج وہ اندھیری کوٹھی میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں. انہیں اپنے مال و دولت بیوی بچوں پر بڑا ناز و گھمنڈ تھا, لیکن قبر میں ان میں سے کوئی ڈھونڈ کے کام نہ آیا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. نہ گور سکندر ہے نہ قبر دارا, نہ گور سکندر ہے نہ قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. وقت کی قلت کی بنا پر میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اور آپ کو آخرت سے پہلے موت سے پہلے آخرت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.